अस्सलाम अलैकुम। इंदराज पैदाइश, सूरत हाल और तकाज़े अहम कौमी मौजू पर प्रोग्रामों का ये सिलसिला है जिसमें मुल्क के चोटी के माहिरीन बच्चों की पैदाइश की फौरन बाद इनके इंदराज के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। माहिरीन की गुफ्तगू सुनना और इस पर अमल करना माँ बाप, करीबी रिश्तेदारों और माशरे के अहम सरकर्दा अफराद के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पर अहले दानिश, उलमाए कराम और पार्लियामेंटेरियन से हमारी बहुत सी तवक्कुआत थी कि वो हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे अपने लिए, कौम के लिए। प्रोग्राम के मेजबान हैं राजा असद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। अंदराज पैदाइश, सूरत हाल और तकाजे के उन्वान के तहत हमने जिन माहिरीन की गुफ्तगू पेश की है, आपने इसे सराहा है, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। हमारी ये काविश अंदराज पैदाइश से मुतल्लिक है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये आपके और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है। कोताही या ताख़ीर के सिलसिले में जो मुश्किलात आपको और बच्चों को हो सकती हैं, इसका एहसास हमारे मुंतखब नुमाइंदे भी कर रहे हैं, जिनका इंतखाब हमने और आपने किया है। और ये मकबूल मुंतखब नुमाइंदे आगाही मुहिम का एक जुज़्वे ला यनफ़क भी हैं। हम बात करते हैं सूबाई वज़ीर सेहत जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक से। जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक एक हरदिल अजीज सियासतदान हैं। अवामी खिदमत इब्तिदा ही से इनका तुर्रा इम्तियाज रहा है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफीक साहब, आपने कीमती वक्त दिया, मैं आपका बेहद ममनून हूँ। और ये एक नोबल कॉज है, आप एक मजे हुए सियासतदान हैं। आपके खानवादे का ताल्लुक जो है वो अवामी खिदमत के मंसूबों से रहा है और आपका ताल्लुक लाहौर अंदरूनी शहर यानी वॉल्ड सिटी से है, जहाँ पर अपने आप को मनवाना बड़ा मुश्किल काम है। लोग आपकी आवाज सुनते हैं, आपको मानते हैं। जरा बताइए ना कि इस सिलसिले में क्या हलाशेरी देना चाहेंगे आप उन माँ बाप को जो कि पोटेंशियली पेरेंट्स बनने वाले हैं, उस पर उनको क्या करना चाहिए और आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मेरा आपका इख्तियार है कि एक कम से कम 2 भाइयों से ज्यादा ताल्लुक है। दोनों ने पाकिस्तान टेलीविजन में करंट अफेयर पे प्रोग्राम किए और मैंने समझता हूँ कि आपने हमेशा माशरे के पिछले तबके के लिए बड़े जो मुस्बत इशूज हैं उनसे बात की है। आज जो आपने सवाल किया बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसके मल्टी डायमेंशनल इसके पहलू है जिससे हम बात करेंगे। एक तो इंदराज करना तो इंतहाई जरूरी है बच्चों का, और हमारी हुकूमत ने अपने पहले दौरे में सारे सिस्टम को डिजिटाइज किया था और अब हमें जब दोबारा मौका मिला तो इंशाल्लाह हम जहाँ पे एक सिलसिला इसका रुका था उसके बाद उसको मजीद आगे शुरू करेंगे। बच्चे की पैदाइश का, क्योंकि आपको पता है मैंने शोबे सेहत में 6.5 साल तक काम किया और फिर मैंने दोबारा उसी फील्ड में काम शुरू किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जो आप पैदाइश इंदराज की बात कर रहे हैं वो इसलिए जरूरी है कि हमें पहली बात इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क की आबादी एग्जैक्ट कितनी है। और आजकल वैसे भी सेंसस पे सारे सूबों के साथ बाकी हुकूमतें मीटिंग कर रही है। मैंने पंजाब की भी नुमाइंदगी की है और सारे सूबे उस मीटिंग में शामिल थे। असद इकबाल साहब उसको चेयर किया है। तो उसमें भी इस बात पे जोर दिया गया कि आप मरदमशुमारी जो है उसको बड़ी कम्प्रिहेंसिव तरीके से करें और उसको रैशनल बेस करें, हक़ाइक़ की बुनियाद पे करें। तो जो पैदाइश का इंदराज है वो तो इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें इस बात का इल्म नहीं होगा कि हमारी आबादी कितनी है, हमारी जितनी भी प्लानिंग है, चाहे वो स्कूल की है, वो हेल्थ की है, वो ट्रैफिक की है, वो कोई भी है, उसका गहरा ताल्लुक जो है वो पैदाइश के इंदराज से है। मैंने आपसे ये भी बात कहना चाहता हूँ कि पोलियो एक ऐसा हमारे पास कैंपेन है जिसमें कोई भी बच्चा जो है वो मिस होना बहुत मुश्किल है। उसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो यूनिसेफ भी करती है, WHO भी करती है। तो ये भी हो सकता है कि महकमा बल्दियात में जो बच्चे बच्चियां अंदराज से मिस हो जाती हैं, हम उस डाटा को आपस में मैच कर लें। इस तरह हमारा एक प्रोग्राम है हेल्थ का, एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, EPI प्रोग्राम, जो बच्चे पैदा होते हैं उनको फादी टीका जाप लगते हैं और एक कोर्स किया जाता है पूरा उसका। और इसमें हमने सेंट्रल और पंजाब और अपर पंजाब के साथ साउथ पंजाब में बहुत काम किया, जो वहाँ पे हमारी यूनिट काउंसिल थी, वहाँ वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ाई है। तो ये डाटा चूंकि हमारे पास मौजूद है और रियल टाइम डाटा आ रहा है एंड्रॉइड फोन के जरिए, और इस सिस्टम में बिल्कुल हम अपनी जो भी हमारी इसमें रिफॉर्म्स है वो हम करेंगे ताकि पाकिस्तान समेत पंजाब का जो हर बच्चा है, पैदा होने वाला वो बेटा है या बेटी है, उसका इंदराज में उसको मुमकिन बनाया जा सके। ये जो फिर विरासत के सिलसिले शुरू हो जाते हैं और दानिस्ता तौर पर बच्चों को उनके हक से महरूम किया जाता है और फिर उसकी पहली जो एक कड़ी मिलती है वो इनका बच्चियों का नाम अंदराज नहीं कराया जाता। एक्चुअली एक तो इसकी हौसला चुकी बड़ी सख्ती से करनी बहुत जरूरी है।
ظاہر ہمارے دین میں بچے اور بیٹی کے حوالے سے بڑی چیزیں کلیئر کی گئی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں اس باتوں سے ہماری عدالتیں ہیں تو کتنا زیادہ بوجھ ہے. جو سول سوٹس ہیں اور اس کے بعد جو بلائی عدالتیں جو سیویل عدالتیں ہیں ان میں یہ لوڈ میکسیمم جو ہے نا کیس کا وہ سول اور یہی کیسز ہیں. بہن بھائی کا جھگڑا، والد زندہ نہیں تو اس کے بعد بہن بھائی کا بھی ان کے آگے جو بچے ان کا جھگڑا، اور 50 سال 40 سالوں کیس چلتا رہے، جس کی وجہ سے عدالتوں پہ ایسا بوجھ ہے جو بوجھ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جو اصل ایشو ہے عدالتیں ان پہ اپنا جو ہے پورا ٹائم لگاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندراجی پیدائش جو ہے بچوں کا اس کی دائیں سختی کی ضرورت ہے، اور اگر اس میں قانون میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ماں باپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی جو عائد کرنا، تو میرا خیال ہے اس کو بھی ترمیم کو ہمیں شامل کرنا چاہیے. یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے. بہرحال محکمہ بلدیات سوشل ویلفیئر کے ہے، آپ نے مجھے یہ بات تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے جو میری آپ کی بات ہو رہی تو ہمیں بتایا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ یونیسیف کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہا ہے، اور حکومت پنجاب کے نمائندہ کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وزیر پنجاب کی یہ پرائرٹی بھی ہے، اور جس کو بھی اس کا قلمدان ملے گا انشاءاللہ آپ کی تجاویز کی روشنی میں ہم بالکل اس کے ساتھ مل کے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری ازبط کوشش ہوگی کہ جہاں پہ بھی بیٹا بیٹی کا تحفظ ہوگا اس کو ممکن بنایا جائے. اعلیٰ افسران کی آپ قدر بھی کرتے ہیں اور ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، مل کر منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں. ہیلتھ آپ کا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے اور رہا ہے. ذرا بتائیے نا، جب آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ڈی جی خان میں یا سرگودا میں یا ملتان میں ایسے علاقوں میں وہاں کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، مجھے کتنے وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ بنانے ہیں، یا کیا سہولیات خصوصی طور پر ان کو دینی ہے، یا کسی اور قلمدان کی حیثیت سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کے بچوں کو میڈیکل کالج میں ڈائریکٹ ایکسیس ہونی چاہیے. تو یہ جب ڈیٹا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہوتی ہے اور آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ڈیٹا اتھینٹک بہت ضروری ہے. جو میں نے ہیلتھ میں لرن کیا ہے بچوں کی پیدائش سمیت یعنی مردم شماری سمیت اس کے علاوہ بھی جتنی بیماریاں اگر اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ایگزیکٹلی ہوگا تو ہم فور کاسٹ نہیں کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ آؤٹ بریک ہو سکتی ہے. اور یہ ایشو ہمیں ہر بیماری میں آ رہا ہے. اور آج ہی میں نے ایک میٹنگ کی ہے جو اکیوٹ واٹر ڈیزیز ہے، ڈائریا جس کو کہتے ہیں، اس پہ میں نے ایک میٹنگ کی ہے. میں نے یہی سوالات ڈپارٹمنٹ سے کیا کہ فلاں شہر میں پیشنٹ کنفرم موجود ہے اور فلاں شہر میں پیشنٹ موجود نہیں ہے. تو ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے پلاننگ کے لیے. سرگودا ہو، ڈی جی خان ہو، ملتان ہو، بہالپور ہو، یا کوئی بھی شہر ہو پنجاب کا یا پاکستان کا، جب تک ہمارے پاس بچوں کا اندراج ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری کوئی بھی پلاننگ چاہے وہ اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، بیسک یونٹ کے حوالے سے ہو، یا جو پرائمری ہماری سہولت ہے صحت کے اس حوالے سے، وہ ممکن نہیں ہے اس کو پلان کرنا. ایک تماشائی اور ٹی وی ویور کی حیثیت سے میں پاکستان ٹیلی ویژن میں آپ کو آپ کی نوعمری یا نوجوانی میں بحثیت اینکر دیکھتا رہا ہوں. آپ میڈیا کی، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت پی ٹی وی پر ظاہر ہے کہ اس کی ویورشپ بڑی ہوتی تھی. وہ مجھے نام بھی یاد ہے جو اس کے اس زمانے میں پروڈیوسر ہوا کرتے تھے. اور آپ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب تو سب لوگ مائکرو فون کا استعمال کریں. جو میڈیا کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اس حوالے سے، وہ کیبل ہو، ایف ایم کا ریڈیو چینل ہو، یا روڈ سائڈ ایڈورٹیزمنٹ ہو، اس پہ بھی آپ کی ایک اتھارٹی ایز اے میڈیا پرسن یہ بتائیں کہ اس میں جب ہمارا جو اب گروتھ ہو گئی ہے میڈیا کی، اس میں خود ان کو کس طریقے سے اس کاز کو، برتھ اسٹیشن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. آپ نے جو ذکر کیا 1999 کا پاکستان میں میری جان امرت پروگرام کیا تھا، اور میرے استاد محمد فیاض صاحب تھے. میں نے اس سے بہت سیکھا زندگی میں، اور خاص طور پہ جو زیر زبر پیش ہے، جو گرامر ہے اور الفاظ کا جو چناؤ ہے. سر آپ کا استاد آپ کی درستی کرتا ہے. بے شمار غلطیاں تھیں، ابھی بھی بے شمار غلطیاں، لیکن انہوں نے مجھے اپنے آپ کو قدر بہتر کرنے کا بہت موقع دیا. جو آپ نے دوسری بات کی ہے، میڈیا ایک بڑا مؤثر ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان میں کامیاب کئی ماڈل ہوا ہے جو محمد شہباز شریف صاحب نے 2011 میں انٹروڈیوس کیا، جو ڈینگی کی پریونشن تھی. ڈینگی کی پریونٹیو پارٹ پہ جو ہماری کامیابی تھی. اب دیکھیں پنجاب کے قصبوں میں، گاؤں میں، شہروں کے ہر پرائمری اسکول میں، ہر انڈسٹری پہ آپ کو ڈینگی کا ایک بورڈ آتا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ ممکن ہے، یہ کریں ہدایات لکھی ہوتی تھی. اسی طرح ٹیلی ویژن پہ جو ہمارا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے میڈیا کا، اور سوشل میڈیا پہ جو ایک مؤثر ترین ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے جو ایک مؤثر میڈیا کے حوالے سے ہم نے اس پہ مینج کیا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ جس میں بہتری ہو، بچوں کے چاہے امراض کا معاملہ ہو، وہ کوریج ہو، یا کوئی بھی پریونٹیو پارٹ ہو، اس میں میڈیا کو بڑے مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور جتنے ہمارے چینلز ہیں مختلف دنوں کے حوالے سے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے وہ پروگرام کرتے رہتے ہیں. اور اگر ہم اس کو مزید مؤثر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے ہر چیز میں ہمیں سدھار کا بہت بہتر موقع مل سکتا ہے.
آپ بہترین لوگوں سے بہترین کام لے سکتے ہیں. محکمہ سماجی بہبود جو ڈی جی صاحب ہیں, میں ایک یا دو مرتبہ ان سے ملا ہوں, تو مجھے ان کی پرجوش شخصیت اور جمامردی نے اور جو ڈیڈیکیشن ڈٹرمینیشن ہے اس نے بڑا متاثر کیا. وہ خود اس پروگرام کا بھی حصہ ہیں. پھر یونیسیف کی جو ایک ہے کہ اس جگہ پر تعاون کیا جائے, مالی بھی اور انتظامی بھی کسی حد تک, جہاں پر حکومت کہے اور جہاں حکومت یہ سمجھے کہ یہ مناسب منصوبہ ہے. تو ان کو حلا شری دینے کے حوالے سے جن شخصیات کا اور جس ادارے کا میں نے یونیسیف کا ذکر کیا, آپ جانتے ہیں, کیا حلا شری کے پوائنٹ آف ویو سے آپ میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میرا میسج بڑا کلیئر ہے. جو ڈی جی صاحب ہیں تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر جو میرا ججنگ لیسن ہے زندگی کا, کہ پولیٹیکل اونرشپ کسی پروگرام کسی کامیابی کا ذریعہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ سسٹم کو چلانا پڑتا ہے. تو جو بھی ان کے محکمہ کے موجود وزیر ہوں گے, وہ مرد ہو یا خاتون ہو, بیسکلی ان کو کرنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا آپس میں کمبینیشن مل جائے تو چیزیں آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں. فوری فیصلے کریں, برعکس فیصلے کریں, وہ فیصلے کریں جو لوگوں کے لیے بہتر ہو. جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب, آپ نے بڑی شاندار گفتگو کی, ہمارے ایف ایم کے جو سامعین ہیں ان کی رہنمائی فرمائی. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا اسد بھائی, تھینک یو. یہ تھے صوبائی وزیر صحت جناب خواجہ سلمان رفیق. اندراج پیدائش ہماری ایک قومی ذمہ داری ہے. اس کی کامیابی کا راز ہمیں ایک قوم ہو کر تلاش کرنا ہے. اس ضمن میں عوام اور خواص کا ہم خیال ہونا اشد ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں رکن پنجاب اسمبلی جناب یابر عباس بخاری سے. وراثت کے سلسلے میں بچیوں کا اندراج نہیں کرایا جاتا, اور پھر عمر میں رد و بدل کے حوالے سے کم عمر لکھوانے کے سلسلے میں بھی بعض اوقات کوتاہی برتی جاتی ہے. پھر اسکول میں جب بچوں کو داخل کرانا ہوتا ہے تب یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو ذرا آپ اپنی جو آپ کی معروف آواز ہے اس میں بتائیے نا ان لوگوں کو جو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ کوتاہی برت رہے ہیں. دیکھیں, کوتاہی سے نہیں, ظلم کر رہے ہیں, اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے وہ اپنے گھروں میں جاتی ہیں, ضروری تو نہیں کہ اگلے ارب پتی ہوں گے یا کروڑ پتی ہوں گے یا لکھ پتی ہوں گے. وہاں پہ حالات جو ہوں گے, پھر بچی کو اگر اس کی وراثت میں حصہ نہ دیا تو وہ بچی کیا کرے گی وہاں پہ جا کے؟ اپنے باپ کے گھر اتنی اچھی زندگی گزار کے وہاں پہ اگر وہ غربت کی زندگی گزارے گی تو وہ بچی خود بھی نفسیاتی طور پہ ایک بیمار ہو جائے گی. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کی وراثت کا ہم پورا خیال کریں. بچیوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے, تاکہ کسی صورت بھی ہماری بچیاں جب اپنے گھروں میں جاتی ہیں ان کو کسی چیز کی کمی اور بیشی کا احساس نہ ہو کسی صورت. آپ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے علاوہ جیسے علماء کرام ہیں یا اساتذہ کرام ہیں یا اوپینین لیڈر ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو جا کر یہ آگاہی فراہم کر سکتے ہیں کہ اندراج پیدائش بڑا ضروری ہے؟ دیکھیں, ہمارے جو علماء کرام ہیں, خصوصاً جو ہماری مسجدوں کے امام ہیں, جو مولانا صاحبان ہیں, جو تقریریں کرتے ہیں, ان کے اوپر واجب ہے کہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, کیونکہ علمی طور پہ مذہبی علم کے لحاظ سے وہ ہم سے بہت آگے ہیں, تو جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. تو ان کے اوپر واجب ہے, جو اساتذہ ہیں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پنجاب کے اندر کتنے زیادہ اسکول ہیں, 28,000 سے زیادہ اسکول ہیں. اگر ہر ٹیچر, ہر عالم یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ ہر جمعے کو, ہر نماز کے ساتھ, ہر دن اپنے بچوں کو بتائے, کہ ان کے والدین کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر بتائے کہ بھائی یہ بچوں کی پیدائش کا اندراج بہت ضروری ہے. اور یہ تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ ہم لوگوں کی جو سب سے بڑی غفلت ہے کہ ہم لوگوں کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ بچی اس کو بہائیں گے اور یہ کسی اور کے گھر جائے گی تو وہ جائیداد کا حصہ ادھر چلا جائے گا. وہ خدا نے اس کے نصیب میں لکھے, ہم کون ہیں روکنے والے؟ جب ہم اس قسم کی ظالمانہ حرکتیں کرتے ہیں اور اپنی بچی کا حق اپنے سے بیٹوں کو دیتے ہیں تو یہ خدا کی نظر میں بھی ناانصافی ہے. اور خاص طور اگر جدی پشتی آ رہی ہے تو شرم وہ کر ہی نہیں سکتے. اب ناتما کندھے تو نہیں کہوں گا, میں کہوں گا یونیسیف ایک بڑا ادارہ ہے, سوشل ویلفیئر ایک بڑا ادارہ ہے, لوکل گورنمنٹ بہت بڑا ادارہ ہے. کچھ لوگ سن رہے ہوں, ان کے افسران سن رہے ہوں یا ان کے اہلکار سن رہے ہوں, تو آپ کی آواز میں لا کر اس کمپین کو جو کہ برتھ رجسٹریشن کے حوالے سے ہے ایک بریلینٹ سکسیس سے ہم کنار کر سکیں. دیکھیں, برتھ رجسٹریشن دنیا میں جس طریقے سے ہوتی ہے, اسپتال میں بچہ پیدا ہو اس کی برتھ رجسٹریشن ادھر ہی ہو جانی چاہیے. اور اگر ادھر ہی برتھ رجسٹریشن ہو جائے تو لوگوں کی بہت زیادہ ذمہ داری ہٹ جاتی ہے. وہاں پہ ماں باپ کا اندراج ہوتا ہے, وہاں پہ بچے کے نام کا اندراج ہوتا ہے, وہ اسی وقت دستی ہو جاتا ہے. ایک دن کے اندر کا سارا کام ہے, 1 گھنٹے کے اندر کا کام ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ کرے.
और एजुकेशन डिपार्टमेंट जब बच्चे वहाँ पे दाखिल होते हैं ये देखें कि इनका नादरा में इंदराज है कि नहीं है। जैसे आजकल वैक्सीनेशन का मसला है कि जी आपने टीका लगवाया नहीं लगवाया, उस लिहाज से ये बोलें कि इनका रजिस्ट्रेशन हुई भी है कि नहीं हुई भी है। वो एजुकेशन और हेल्थ हमारे साथ खड़ा हो जाए, अल्लाह के फजल करम से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये जो हस्बैंड हजरात हैं, खामद हजरात हैं, ये मैन एज पार्टनर अपनी बेगमात के साथ किस तरीके से ताउन कर सकते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा हो बीवी फौरन कहे कि आप जाके इसका इंदराज कराएंगे, बड़ा ज़रूरी है। देखिए वो अस्पताल में या हमारे इलाकों में दही आती है घर में, तो बच्चे घरों में पैदा होते हैं। ये खामदों के ऊपर, उन मर्दों के ऊपर ये लाजिम, ये जिम्मेदारी है कौमी और शरी कि अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी करवाएं उतनी आसानी होगी, क्योंकि उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं होती, गलत डेट ऑफ बर्थ एंट्री नहीं होती, और इसके अंदर बच्चों के हकूक जो हुकूमत की तरफ से आएंगे वो उनको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद जाबर अब्बास बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये थे रुकने पंजाब असम्बली जनाब सैयद जाबर अब्बास बुखारी। सामीन कराम, बहसियत जिम्मेदार शहरी और फशनास वालदैन हमें हम वक्त मुस्तकबिल में पेश आने वाले चैलेंजेस के हवाले से तैयार रहना है। आपका शनाख्ती कार्ड, सेहत के ज़िम्न में सहूलियात का हसूल, स्कूल में दाखिला, पासपोर्ट, गर्ज आपकी शनाख्त अंदराज पैदाइश के इब्तदाई अमल से मशरूत है। इसके अलावा सूबे में मनसूबा बंदी और प्लानिंग के हवाले से तमाम प्रोग्राम इजाफा आबादी और इसकी कुल तादाद पर इन्हिसार करते हैं। डॉक्टर कैस असलम मुल्क के मुमताज मईशतदान हैं। अंदराज पैदाइश कितना जरूरी है, आबादी के अदादो शुमार कितने जरूरी हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। शुक्रिया जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब। ये जो पहलू है कि जो तादाद जब मनसूबाबंदी और जो प्लानिंग करने वाले इदारे हैं या वजारतें हैं उनके इल्म में सही होगी तो इंफरादी तौर पर भी इज्तिमाई तौर पर इलाके की लोगों की किस तरीके से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और वो खुशहाली की तरफ गामजन हो जाएंगे। बात ये है जी कि ये जो बच्चों का इंदराज वो कई लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट है। उस इलाके, उस बरादरी के कितने बच्चे हुए, कितने और खाने वाले पेट पैदा हो गए, कितने और काम करने वाले हाथ पैदा हो गए, ये इंदराज बहुत जरूरी हो जाता है। इससे उस इलाके की एक तो हमें पता लग जाता है कि कुछ सालों बाद जब वो 18 साल के होंगे तो वोटर कितने होंगे, हमें पता लग जाता है कि जमीन कौन सी बरादरी से है, उसकी जो मलकियत है वो इन बच्चों में कैसे तकसीम होगी। हमें पता लग जाता है कि नई पॉलिसी, नई जो हमने अखराजात उस इलाके को देने हैं वो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि हमारे हर इलाके के कितने बच्चे जो हैं वो पैदा हुए हैं और उनका इंदराज हुआ है। अगर वो ना हो तो फिर ये डेटा जो है उस लेवल पे हमारे पास नहीं आता, और क्योंकि हमारे पास नहीं आता तो फिर हम ना पॉलिसी बना सकते हैं, ना हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं, ना ही हम इलेक्शन में एब्सोल्युटली वो कर सकते हैं। आज की दुनिया में तो उससे ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने नादरा से लेना होता है आईडी कार्ड, तो जब इंदराज हो जाए तो वो आसान हो जाता है। ठीक, फिर माँ बाप को वो प्रॉब्लम्स नहीं आती है। आजकल आ जाती हैं कि जी बच्चे का इंदराज नहीं हुआ, माँ बाप का इंदराज नहीं हुआ। फिर हम ये भी पता लग जाता है, मिसाल के तौर पे इस मुल्क में बहुत सारे अफगान रेफ्यूजीज आए थे, उनके नाम के साथ भी खान लिखा हुआ है, हमारे अपने लोगों के नाम के साथ भी खान लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम आ जाता है नादरा में, अगर इंदराज हुआ हो बच्चे का तो फिर हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो स्टेटिस्टिकल ब्यूरोज हैं, वो इसको ये तो कहते हैं इनमें डिफरेंस कर सकते हैं कि ये बच्चे फलाने इलाके से पाकिस्तान की हदूद में पैदा हुए थे और ये बच्चे पाकिस्तान की हदूद में पैदा नहीं हुए, तो वो आसानी हो जाती है हुकूमती अदारों को भी, मायशी अदारों को भी और माँ बाप को भी, और उस इलाके के जो हैं सरपंच और उन लोगों को भी कि वो शनाख्त कर सकते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं। ये एक इशू है, जरा इस पर भी रोशनी डालिए कि अभी क्या आया, अभी भी हमारे जो सदर्न पंजाब में या कुछ तरक्की याफ्ता शहरों में भी ऐसी ज़हनी पसमानदगी है कि बच्चियों का नाम रजिस्टर नहीं कराते कि इनको प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना पड़ जाएगा
یہ بچیوں والی بہت ریلیونٹ بات ہے. ایک تو آپ نے یہ کہا نا کہ اندراج اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو اس میں حصہ دینا پڑتا ہے پراپرٹی میں. اس سے بھیانک کی صورتحال ہے. ہمارے جتنے بچے 5 سال کی عمر سے کم پہ مر جاتے ہیں ان میں سے زیادہ لڑکیاں ہیں, اور یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ لڑکی پیدا ہو. وہ نہ اندراج کراتے ہیں, نہ ہی ان کو غذا پوری دیتے ہیں یا دوائی پوری دیتی ہیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ مر جائیں. تو وہ پھر ہم اس کو جو ہے مسنگ گرل کہتے ہیں. مگر جہاں جہاں پیدائش گھر کے اندر ہوتی ہے, ہسپتال میں نہیں ہوتی, وہاں یہ اندراج کے ایشوز بہت آتے ہیں. وہاں بہت کانشیس رہنا پڑتا ہے. جو بھی سرکاری لوگ ہیں جن کا کام ہے, علاقے کے جتنے بھی امپاورڈ لوگ ہیں, جس میں مسجد کے مولوی صاحب بھی ہیں, اسکول ٹیچر بھی ہیں, علاقے کے ڈاکٹرز, یہ ان سب کا کام ہے کہ ایک نظر رکھیں ان بچوں پہ, کیونکہ یہ ہم نے یونیورسٹی میں پسماندہ علاقوں کے لیے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. بلوچستان کی بھی ہیں, سدرن پنجاب کی بھی ہیں. ہم نے یونیورسٹیوں میں اپاہج بچوں کی بھی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. تو جب تک اندراج نہیں ہوگا اس علاقے کے اندر جہاں وہ پیدا ہوئے تو ان کو ان سیٹوں کا فائدہ نہیں مل سکتا. اور یہ بات بتانی بہت ضروری ہے ان علاقوں میں, ان علاقوں کے اہلکاروں رسپانسبل لوگوں کو بچوں کا اندراج کرا دینا چاہیے اپنے علاقے کے اندر ہی. سوشل میڈیا, کیونکہ ان علاقوں میں جو پسماندہ ہے وہاں ریڈیو جاتا ہے یا سوشل میڈیا جاتا ہے. جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, آپ نے اپنے گراں قدر مشوروں سے ہمارے معزز سامعین کو نوازا. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ تھے جناب قیس اسلم. ہمیں امید ہے کہ آج کے پروگرام میں شرکائے گفتگو کی عالمانہ گفتگو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے, بلکہ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ ارد گرد اور دوسرے افراد کو بھی اس حوالے سے آگاہی فراہم کریں گے. اب راجہ اسد علی خان کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.